السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک نہایت خاص ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ اس میں دلائل اور احادیث سے بات کی جائے گی اور جو دلائل دیے جائیں گے ہر ایک حوالے کا میں ذمہ دار ہوں گا۔ سامعین گرامی کا ہم اپنے ٹاپک کی ابتدا سے پہلے حدیث معصوم کا سہارا لینا چاہیں گے، جیسا کہ امیر کائنات نے فرمایا کہ من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالتہ الرجال، کہ جس نے دین لوگوں کے منہ کی باتوں سے لیا، افواہ الرجال سے، لوگوں کی افواہ سے لیا تو لوگ ہی اسے مٹا دیں گے۔ ومن اخذ دینہ من الکتاب والسنت زالت الجبال ولم یزل، لیکن جس نے دین الکتاب اور سنت سے لیا تو پھر پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس دین کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ سامعین گرامی کا سب سے پہلی بات کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین کے لحاظ سے پہلا سوال کہ آئے کہ کیا نماز جمعہ اور عیدین واجب ہے یا مستحب ہے، اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ دوسرا سوال آئے کہ نماز جمعہ اور نماز عیدین بغیر امام معصوم کے، امام عادل کی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر غیر معصوم کے ساتھ یہ عید کی نماز جمعہ نماز پڑھی جائے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے، اس کا خسارہ کتنا ہے۔ سامعین گرامی کا تو آج انشاءاللہ دلائل سے بات کی جائے گی۔ ہم نے دلائل رکھنے ہیں، پھر جن کے دل میں حق کو قبول کرنے کا گوشہ ہے، جذبہ ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے انشاءاللہ حق کو قبول کر لینا ہے، تو جو قبول نہیں کرنا چاہے گا تو اس کی مقدر اور مرضی کی بات ہے۔ سامعین گرامی کا سب سے پہلے الاستبصار کے اندر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ العیدین فریضۃ و صلاۃ الکسوف فریضۃ۔ مولا فرماتے ہیں کہ عیدین کی نماز بھی فرض ہے اور کسوف کی نماز بھی فرض ہے۔ اسی طرح فقہ الرضا کے اندر، البہار کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ وصلاۃ العید فریضۃ واجبۃ مثل صلاۃ الجمعۃ، کہ نماز جمعہ کی طرح عید کی نماز بھی کیا ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جمعہ ہو یا عید کی نماز یہ دونوں فرض ہیں، واجب ہیں۔ اسی طرح بہار الانوار کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جمعہ فرض ہے، قال صلاۃ الجمعۃ فریضۃ والاجتماع الیہا مال امام عدلی۔ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز جو ہے یہ فرض ہے اور اس کا جو اجتماع ہے یہ امام عادل کے ساتھ فرض ہے۔ سامعین گرامی کا بات سمجھنے والی، امام عادل کے ساتھ کیا ہے، اس کا اجتماع فرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام عادل کسے کہا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ تو طے ہو گیا کہ جمعہ ہو یا عیدین کی نماز یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اسی طرح مستدرک کے اندر امام رضا علیہ السلام سے کسی سائل نے پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وصلاۃ العیدین فریضۃ واجبۃ مثل صلاۃ یوم الجمعۃ۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو عیدین کی نماز ہے یہ واجب ہے جیسے جمعہ کی نماز واجب ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ جمعہ ہو یا عیدین کی نماز یہ واجب ہے، فرض ہے۔ یہ جو مولویوں نے اپنی طرف سے واجب اختیاری، واجب تخیری، پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے ٹائٹل نکال لیے ہیں، تو ان چیزوں کا احادیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ سامعین گرامی کا تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ عید کی نماز، جمعہ کی نماز واجب ہے، اور جو سورہ جمعہ ہے اس میں جس نماز کا، جس دن کا تذکرہ ہے اس سے مراد امام زمان علیہ السلام ہے، وہاں ندا کی بات ہے، آذان کی بات نہیں ہے۔ اور پھر جو وہاں پر مراد ہے جمعہ، اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام کا اسم مبارک ہے جمعہ، وہ سورہ جمعہ امام مہدی علیہ السلام کے لحاظ سے، تو وہاں سے بھی دیکھا جائے، ٹھیک ہے، فسعوا کو دیکھا جائے کہ دوڑ کے او عامر کو، تو پھر وہاں سے بھی وہ واجب ظاہر ہوتا ہے۔ تو جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز واجب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ واجب ہے؟ جیسا کہ معصوم نے فرما دیا کہ اس کا جو اجتماع ہے یہ کس کے ساتھ، امام عادل کے ساتھ واجب ہے، امام عادل کے ساتھ فرض ہے۔ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ امام عادل کسے کہا جاتا ہے۔ اب اسی طرح سامعین گرامی کا ہم آگے چلتے ہیں، بہار کے اندر اور مستدرک کے اندر ہماری دو معتبر کتابوں کے اندر امام رضا علیہ السلام نے عیدگاہ کے لحاظ سے فرمایا کہ بہترین ہے کہ صلاۃ جو عید ہوتی ہے وہ آسمان کے نیچے امام کے ساتھ ادا کی جائے۔ سامعین گرامی کا فَإِنَّ صلاۃ العیدین مع الامام مفروضۃ، کہ یہ امام کے ساتھ فرض ہے، ولا یکون الا بامام، اور یہ امام کے بغیر، وبخطبۃ، اور خطبہ کے بغیر یہ نماز نہیں ہے۔ تو یہ کس کے ساتھ فرض ہے؟ امام کے ساتھ یہ فرض ہے۔
اور جب امام نہ ہو تو آگے مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اسے امام کے ساتھ نہ پائے تو اسے دوبارہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نماز وَلَا يَكُونُ إِلَّا بِإِمَامٍ، امام کے بغیر یہ نماز نہیں ہوتی۔ تو نماز جمعہ اور نماز عیدین واجب ہے، فرض ہے، لیکن کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ، امام عادل کے ساتھ۔ سامعین گرامی کا ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ اب اسی طرح بہار کے اندر دیکھا جائے تو اس میں امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا اس مرد کے متعلق جو عید باجماعت نہ ادا کر سکا، پوچھا گیا اس پر کہ وہ نماز اپنے گھر میں ادا کرے، تو قال نعم، مولا فرماتے ہاں وہ گھر میں نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے، گھر میں جا کے نماز پڑھ لے۔ لیکن اب یہ کس کے ساتھ نماز تھی؟ جو باجماعت نماز تھی وہ کس کے ساتھ تھی؟ وَلَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ، فرمایا یہ جو نماز ہوتی ہے عید کی نماز، تو یہ امام عادل کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا مع امام عادل، کہ یہ امام عادل کے بغیر یہ نماز ہے ہی نہیں، ہوتی نہیں ہے۔ تو جو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اس سے مراد یہ ہے کہ عید کے دن جو باقی ویسے 5 نمازیں فرض ہوتی ہیں ان کی بات ہے کہ وہ نمازیں پڑھ لے، لیکن جہاں تک اس نماز کی بات ہے، نماز عیدین کی بات کی جائے اور نماز جمعہ کی بات کی جائے، تو مولا نے کیا فرما دیا کہ یہ جو نماز ہے عید کی نماز، یہ امام عادل کے بغیر نہیں ہوتی۔ سامعین گرامی کا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام عادل کون ہے؟ امام عادل کسے کہا جاتا ہے؟ امام کسے کہا جاتا ہے؟ امام سے مراد کون ہے؟ اسی طرح سامعین گرامی کا جہاں تک دیکھا جائے تو مستدرک کے اندر یہ حدیث معصوم بھی موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایک قوم پر امیر ہو، ٹھیک ہے، جو اس قوم پر حدود قائم کرنے والا ہو، تب اس قوم پر جمعہ اور تشریق یعنی عید کی نماز واجب ہوتی ہے۔ جب ایک امیر موجود ہو جو حد جاری کرنے والا ہو، اب حد کون جاری کرتا ہے؟ معصوم جاری کرتا ہے۔ اسی طرح سامعین گرامی کا جہاں تک دیکھا جائے تو بہار کے اندر یہ روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یصلح الحکم، کہ نہ حکم اصلاح پاتا ہے، ولا الحدود، نہ کوئی حدود جاری ہو سکتی ہے وہ اصلاح پاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا الجمعۃ الا بامام عدل، فرمایا کوئی حدود ہو، کوئی حکم ہو یا پھر کوئی جمعہ ہو تو وہ امام عادل کے بغیر اصلاح ہی نہیں پاتا، اسے اصلاح ہی نہیں ملتی، وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک کیا ہو، امام عادل موجود نہ ہو، جمعہ کی نماز کے لحاظ سے، عیدین کی نماز کے لحاظ سے۔ تو مولا نے کیا فرما دیا کہ امام عادل کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام عادل کون ہوتا ہے؟ سامعین گرامی کا اس سوال کے جواب کے لیے ہم ذرا آپ کی خدمت میں عرض کریں، سب سے پہلے تعویل الآیات سے آیہ مبارک کی تفسیر میں اے ایمان والو اللہ سے تقوی کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کہ وہ اپنی رحمت میں سے تمہیں دوہرے حصے عطا کر دے اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے دے جس کی روشنی میں چل سکو، تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں امام باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت میں سے تم کو دوہرا حصہ دے گا، اس سے مراد الحسن والحسین علیہ السلام ہیں، یہ دو امام ہیں، اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے جس کی روشنی میں چل سکو، سے مراد امام عادل ہے جس کی اتباع کرو جو کہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو امام عادل کون ہوا؟ علی حیدر کرار، یعنی معصوم کو امام عادل کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح تفسیر عیاسی کے اندر چلتے ہیں تو پھر آیہ مبارک کی تفسیر میں جناب امام صادق علیہ السلام نے اس آیہ مبارک کے بارے ارشاد فرمایا کہ اللہ انہیں گناہوں کے اندھیروں سے توبہ کے نور اور مغفرت کی طرف، ہر امام عادل جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی کل امام عادل من اللہ، کہ یہ جو سب کے سب امام ہوتے ہیں جنہیں امام عادل کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، منصوص من اللہ کو ہی امام عادل کہا جاتا ہے، غیر معصوم کو امام عادل نہیں کہا جاتا۔ تو امام عادل کون ہے بھائی؟ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی معصوم نے بیان فرما دیا۔ اب حتمی فیصلہ دینے والے ہیں، امام عادل کہا کس کو جاتا ہے؟ سامعین گرامی کا تو ہارونی نے مولا علی بادشاہ سے کہا کہ مجھے بتائیں کم لہو من امام عادل، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کتنے امام ہوں گے جنہیں عادل کہا جائے گا؟ تو امیر کائنات نے فرمایا یا ہارونی، جو اے ہارونی، انا لمحمد اثنی عشر امام عادل، فرمایا محمد مصطفیٰ کے بعد 12 امام ہوں گے جنہیں عادل کہا جائے گا۔ جی سامعین گرامی کا تو جمعہ نماز و عیدین کی نماز واجب ہے، فرض ہے، کس کے ساتھ؟ امام عادل کے ساتھ۔ مولا کا یہ فرمانا کہ لا صلاۃ
الا بامام عادل، امام عادل کے بغیر جمعہ نماز یا عیدین کی نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بھی حکم، کوئی بھی جمعہ امام معصوم، امام عادل کے بغیر اصلاح نہیں پا سکتا۔ تو امام عادل کسے کہا گیا؟ امیر کائنات نے اصول کافی کے اندر بیان فرمائی، الکافی کی روایت ہے کہ امام عادل نبی پاک کے بعد 12 ائمہ معصومین ہیں جنہیں امام عادل کہا جاتا ہے۔ اور مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا امام کتنے قسم کے ہیں؟ فرمایا امامان ہی، امام 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیکی والے اور ایک برائیوں کو حکم دینے والے۔ اور فرمایا کہ جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، جو منصوص من اللہ ہیں، وہ ہم ہیں، اور باقی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فاجر ہیں۔ سامعین گرامی قدر، تو امام 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ جس مذہب کے اندر جناب عباس علیہ السلام کو امام نہیں کہا جاتا، جناب علی اکبر کو امام نہیں کہا جاتا، تو وہاں مولوی کو امام کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو امام عادل، یہاں پہ نص موجود ہے کہ امام عادل 12 ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، اور جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز امام عادل کے بغیر نہیں ہوتی۔ جب نہیں ہوتی تو پھر پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب اصلاح ہی نہیں پاتی تو پھر پڑھی کیوں جائے؟ اسی طرح سامعین گرامی کا ایک اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ امیر کائنات سے تہذیب الاحکام کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امیر کائنات سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کو، یعنی اعلیٰ تخلف رجلا یصلی فی العیدین، فرمایا آپ کسی کو مختص نہیں فرما دیتے کہ وہ آپ کے بعد عیدین کی نماز پڑھایا کرے۔ فقال لا اخالف السنت، فرمایا میں سنت رسول کی مخالفت نہیں کر سکتا، میں سنت رسول کی مخالفت نہیں کر سکتا، میں کسی کو نماز عیدین پڑھانے کے لیے مقرر نہیں کر سکتا۔ امیر کائنات نے بھی بتا دیا، بیان فرما دیا کہ معصوم کے علاوہ کوئی جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز نہیں پڑھا سکتا، اور امام عادل کے بغیر یہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور روایت سامعین گرامی کا جس کی وجہ سے عوام الناس کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جی دیکھیے کہ یہ جو عید کی نماز ہے نا، یہ سنت ہے، لفظ سنت سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اب وہ روایت کون سی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ وہ روایت بیان کی جاتی ہے الفقی سے اور تہذیب الاحکام سے کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ العیدین جو ہے، یعنی عیدین کی جو نماز ہے، امام کے ساتھ سنت ہے، اور ان دونوں نمازوں یعنی عید الفطر ہو، یعنی نماز فطر ہو یا اضحیٰ ہو، اس سے قبل اور بعد میں اس دن زوال تک کوئی صلاۃ نہیں ہے۔ اب یہاں سے یہ لیا جاتا ہے کہ جی امام کے ساتھ سنت ہے، تو اس سے مراد نعوذ باللہ غیر معصوم امام کی بات ہے۔ غیر معصوم کو کہیں پر نہیں کہا گیا کہ وہ امام ہے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ یہ ملتے نہیں، امام ہیں ہی 2 طرح کے، ایک حق والے، ایک باطل والے، اور ائمہ معصومین جنہیں عادل امام کہا جاتا ہے۔ تو اب سنت کس کی ہوتی ہے؟ یعنی امام کے ساتھ سنت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ سامعین گرامی کا آئیے میں بتا دیتا ہوں کہ سنت کہا کس کو جاتا ہے۔ ہماری کتاب میزان الحکمہ جلد نمبر اس کی 5 صفحہ نمبر 418 ہے، اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک نے فرمایا کہ السنت سنتانی، کہ 2 طرح کی سنت ہوتی ہے۔ کون کون سی؟ من نبیٍ، ایک نبی سے، او من امام عادل، یا پھر امام عادل، یہ ہوتی ہے سنت جو امام عادل کی ہوتی ہے یا پھر نبی پاک کی ہوتی ہے۔ تو سنت یہی ہے، یعنی معصوم کے ساتھ پڑھا جائے۔ طریقہ یہی ہے کہ معصوم کے ساتھ ہوتی ہے، امام عادل کے ساتھ ہوتی ہے، امام عادل کے بغیر نہیں ہوتی۔ جمعہ نماز واجب ہے، عید کی نماز فرض ہے، واجب ہے، لیکن معصوم کے ساتھ اور معصوم کے علاوہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ سامعین گرامی کا تو جو ہوتی نہیں ہے پھر اسے پڑھا کیوں جائے؟ کیوں پڑھا جائے؟ اب آئیے ذرا ایک اور آخری سوال کہ اگر عید کی نماز پڑھی جائے، جمعہ کی نماز پڑھی جائے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ آخر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، جعفریہ کے اندر ایک طبقہ عید کی نماز، جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ آخر اس کی سزا کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ سامعین گرامی کا اس لحاظ سے سب سے پہلا حوالہ جو ہے وہ بحار الانوار جلد نمبر اس کی 47 ہے۔ تو بحار الانوار کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ معلّہ بن خنیس، اللہ ان پر رحم کرے، جب عید کا دن آتا، اذا کانا یوم العید، کہ جب عید کا دن آتا تو بال بکھیرے، خاک آلودہ، غم زدہ حالت میں صحرا کی طرف نکل جاتے،
اور جب بھی خطیب ممبر پر خطبہ عید دینے کے لیے جاتا تو آپ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہتے، کیا کہتے؟ ثم قال اللہم ھذا مقام خلفائک و اصفیائک، کہ اے بار الہی یہ جو مقام ہے یہ تیرے خلفاء اور اوصیاء کا ہے، اور ان کا مقام جنہیں تم نے اپنی امانت ولایت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ تو اشیاء کو مقدر کرنے والا ہے، تیرا فیصلہ مغلوب ہے۔ سامعین گرامی کا بہت سارے وصف بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ تیرے حکم کو تبدیل کیا جا رہا ہے، تیری کتاب کا انکار کیا جا رہا ہے، اور تیرے فرائض کو تیری شریعت سے مٹایا جا رہا ہے، اور تیرے نبی کی سنت کو ترک کیا جا رہا ہے۔ یا اللہ ان محمد و آل محمد کے دشمنوں کے اولین اور آخرین غداروں، مرتدوں، اگلوں پچھلوں پر لعنت کر۔ یا اللہ ہمارے زمانے کے جابرین اور ان کے پیروکاروں اور ان کی اتباع کرنے والوں اور ان کے گروہوں اور ان کے مددگاروں پر لعنت کر، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر مولا کی صحابی نے کیا کیا؟ غم زدہ ہو کے صحراؤں میں چلے جاتے، خاک آلودہ ہو کے صحراؤں میں چلے جاتے جب لوگ جمعہ نماز کے لیے آتے، عید نماز کے لیے آتے، اور وہ کیا دعا کرتے کہ یہ آپ کے خلفاء کا حق ہے، اوصیاء کا حق ہے۔ تو یہ جمعہ اور عیدین اس کی نماز کا خلفاء کا ہے، اوصیاء کا ہے۔ اور پھر کیا فرماتے آخر میں جا کر؟ جنہوں نے یہاں غصب کیا ہے ان پر لعنت فرما، اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں ان پر بھی لعنت فرما۔ تو بھئی ہم سے نہیں ہوتا کہ ہم لعنت وصول کریں، اور اس نماز کی وجہ سے جو امام عادل کے بغیر ہوتی نہیں ہے، امام معصوم کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ سامعین گرامی کا اسی طرح ایک اور روایت جو امام سجاد علیہ السلام کے لحاظ سے ہے، جو صحیفہ سجادہ میں بھی موجود ہے، مصباح المتہجد میں بھی موجود ہے، اور مصباح الزائر میں بھی موجود ہے۔ 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب آپ عید قربان اور جمعہ کے دن پڑھتے تھے وہ دعا، اور جب لوگ غیر معصوم لوگ جمعہ اور عیدین کے لیے جاتے تھے، وہاں کے نمازوں کے خطبے دیا کرتے تھے، تو یہ فقط معلّہ بن خنیس صحابی نے نہیں کہا تھا، انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولا کے ہی الفاظ وہاں کہے تھے۔ یہ مولا بھی اسی روز جب لوگ جمعہ اور عیدین کے خطبہ کے لیے جاتے تو معصوم نے خود یہی الفاظ بیان فرمائے کہ اللہم ان ھذا المقام لخلفائک و اصفیائک، کہ اے بار الہی یہ آپ کے خلفاء کا حق ہے، آپ کے اوصیاء کا حق ہے مالک، اور لوگوں نے اسے غصب کر لیا ہے، اور تیری سنت کو ترک کیا جا رہا ہے، تیرے فرائض اور واجبات میں تحریف کی جا رہی ہے، تیری کتاب کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا آخر پہ یہی فرماتے اللہم لعن، کہ اے بار الہی تو ان پر لعنت فرما، ان کے اولین اور آخرین دشمنوں پر لعنت فرما، انہیں اوصیاء کے خلفاء کا جو حق تھا، جو انہوں نے انہیں غصب کیا تھا، جو حق اللہ کے برگزیدہ بندوں انہیں معصومین علیہ السلام کا تھا، خلفاء کا تھا، اوصیاء کا تھا، حجتوں کا تھا، جنہوں نے انہیں غصب کیا تھا، تو میرے مولا کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ ان اوصیاء کے دشمنوں پر اولین اور آخرین پر لعنت فرما، اور ان پر لعنت کر جو ان کے اس عمل سے راضی ہیں اور ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اب یہ امام سجاد علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ سامعین گرامی کا تو جمعہ ہو یا عیدین کی نماز امام معصوم کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہاں یہ نماز واجب ہے، فرض ہے، مگر امام عادل کے ساتھ۔ امام عادل کون ہے؟ معصومین علیہ السلام ہیں۔ امام عادل کے بغیر یہ نماز ہوتی نہیں ہے، اور جو ایسا فعل ادا کرتا ہے، ایسی نماز پڑھتا ہے، فقہ جعفریہ کے اندر ہم کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں، احادیث یہ بتاتی ہیں، روایات یہ بتاتی ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے ان سے براعت کی ہے، ان پر تبرہ کیا ہے۔ بھئی ہم معصوم کی طرف سے تبرہ قبول نہیں کر سکتے، ہم پر نعوذ باللہ معصومین کی طرف سے لعنت پڑ جائے، ہم ایسی لعنت قبول نہیں کر سکتے، وہ بھی ایسی نمازوں کی وجہ سے جو امام عادل کے بغیر ہوتی نہیں۔ سامعین گرامی کا تو یہ طے ہو گیا کہ جمعہ ہو یا عیدین کی نماز فقہ جعفریہ کے اندر امام عادل کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور اس طرح جو جمعہ آج کل پڑھایا جا رہا ہے، جو لوگ سنت اور کسی اور اینگل سے اختیاری پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں اس لحاظ سے پڑھاتے ہیں، تو وہ ان کی اپنی افتراء ہے، اپنی رائے ہے، ایسا حدیث میں نہیں ملتا۔ جمعہ ہو یا عید کی نماز واجب ہے، فرض ہے، لیکن معصوم کے ساتھ سامعین گرامی کا یہ واجب ہے۔ اور پھر یہ نماز جمعہ پڑھانے کے بعد احتیاطاً نماز ظہر بھی پڑھاتے ہیں،
کہ جی وہ بھی پڑھ لی جائے، یعنی شک آ جاتا ہے، جہاں شک آ جائے وہاں عبادت ویسے ضائع ہو جاتی ہے، ایسی عبادت سے نیند کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے مولا فرماتے ہیں کہ ہفتہ میں 35 نمازیں واجب ہیں، ادھر یہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں 36 تعداد کر کے ماشاءاللہ سے معصوم کے فرمان کی نفی کر دیتے ہیں۔ ایک اور اشارہ کہ جب امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، امام مہدی علیہ السلام نے جمعہ کے دن آنا ہے، پھر جمعہ کی جماعت کروانے ہے۔ سوچئے گا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں معصومین کا غصب کر کے، سوچئے گا کہیں ایسا نہ ہو سب سے پہلے انتقام آپ سے ہی لیا جائے کہ آپ نے بھی معصومین علیہ السلام کا حق غصب کیا تھا۔ السلام علینا یا علی مدد۔